دیتے ہیں عشق آباد کی جانب سے۔ یہ سیشن جان ایلیا صاحب کے حوالے سے ہی ہے، اور خاص طور پر اس کا جو محور اور مرکز ہے وہ جان ایلیا صاحب کی زندگی میں اور ان کی شاعری میں، اور ہم سب کے حوالے سے ان کا ایک حوالہ مشاعرے کا حوالہ ہے جو بڑا مضبوط حوالہ ہے، اور جس کے اثرات بڑے مختلف انداز میں ان کے زمانے میں بھی اور ان کے بعد بھی مرتب ہوئے۔ اس پہ گفتگو کے لیے میں درخواست گزار ہوں نہایت ادب کے ساتھ ہم سب کے نہایت محترم افتخار اردو جناب افتخار عارف صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ جناب اصغر ندیم سید صاحب سے التماس ہے کہ وہ بھی تشریف لائیں، معروف ڈرامہ نگار، معروف شاعر، معروف استاد، محقق جناب اصغر ندیم سید صاحب، اور جناب عباس تابش صاحب سے درخواست ہے کہ وہ بھی تشریف لے آئیں۔ خواتین و حضرات، جیسے میں نے شروع میں گزارش کی، جان ایلیا ہمارے عہد کے ایک بہت بھرپور اور بڑے مختلف اور منفرد قسم کے شاعر ہیں، جنہوں نے نہ صرف اپنی شخصیت کے سحر سے بلکہ اپنی شاعری کے سحر سے کئی نسلوں کو متاثر کیا ہے۔ تو ہمارے ساتھ آج جو حضرات شریک گفتگو ہیں، ان کا ادبی حوالے سے بھی یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ جہاں جہاں پوری دنیا میں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے، وہاں یہ تینوں حضرات، جناب افتخار عارف صاحب، جناب اصغر ندیم سید صاحب اور جناب عباس تابش صاحب، یہ اردو کا ایک جیتا جاگتا تعارف ہیں، اور ان کے حوالے سے ہی اردو شاعری اور اردو ادب کو لوگ پوری دنیا میں جانتے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں۔ افتخار صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تھوڑا آپ کی چونکہ قربت بھی بہت رہی جان صاحب کے ساتھ، اور آپ نے وقت بھی گزارا، اور آپ ان کے مشاعروں کے، بہت سارے مشاعروں کے حوالے سے آپ ان کے گواہ بھی ہیں، ان کے عینی شاہد بھی ہیں۔ تو ان کی جو ایک شاعری کا مجموعی مزاج ہے اور مشاعرے کی شاعری جس کو کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جان کو جن لوگوں نے دیکھا ہے، اور میرے خیال میں سوشل میڈیا آنے کے بعد کم و بیش سبھی نے ان کو دیکھا ہے شعر پڑھتے ہوئے اور ان کو سنا ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ مشاعرے کے شعراء جو ہیں وہ الگ سمجھے جاتے ہیں، اور ادب کے جو شعراء ہیں وہ الگ سمجھے جاتے ہیں۔ یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ جو مشاعرہ ہے وہ ایک کلچرل ایکٹیویٹی ہے، لٹریری ایکٹیویٹی نہیں ہے، اور میرے خیال میں۔ اور مگر بعض لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اردو زبان کی ترویج و فروغ میں بڑا حصہ ادا کیا۔ اس سے مشاعرہ بحیثیت ادارے کے بہت امتیازی حیثیت۔ جی ہاں، تو ہمارے زمانے میں، یعنی میرے بچپن میں، غیر منقسم ہندوستان میں کچھ لوگ تھے جو ترنم سے شعر پڑھتے تھے مشاعرے میں، تو وہ بہت ہی مقبول تھے، جیسے جگر صاحب تھے۔ بعض لوگ اپنے خراب ترنم کی وجہ سے، جیسے حسرت موہانی صاحب تھے، اور ان کا ترنم بہت ہی خراب تھا۔ یہ نجیب جمال صاحب بیٹھے، ان کے جو ممدوح تھے یگانہ چنگیزی، ان کا بھی بہت خراب ترنم تھا، مگر وہ اصرار کرتے تھے ترنم سے پڑھنے پر۔ لیکن جو جگر صاحب بہت اچھا پڑھتے تھے۔ ہمارے زمانے میں اور یہاں جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے خمار صاحب کو پڑھتے دیکھا، زہرا نگاہ، حبیب جالب، ادیب سہارنپوری، اور مظفر وارثی، کلیم عثمانی۔ تو یہ مشاعرہ عام طور پر خود حفیظ صاحب اپنے ترنم اور لحن کی وجہ سے، مگر بعض لوگ پڑھتے بہت اچھا تھے، جیسے اختر الایمان، علی سردار جعفری، اور جیسے فیض صاحب برا پڑھنے کی وجہ سے مشہور تھے بہت، بالکل ایسا۔ جی ہاں، بہت ہی عمدہ۔ فیض صاحب کے بارے میں نے کسی وقت ایسے کہا تھا کہ ایسے شعر پڑھتے ہیں جیسے دشمن کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ تو بالکل جان ان دونوں اسکولوں سے بالکل مختلف تھے۔ جان بہت ہی مقبول تھے، جان شعراء میں بھی بہت مقبول تھے، ادب میں بھی بہت زیر بحث رہتے تھے، اور مشاعرے کے بھی بہت مقبول شاعر تھے۔ اب ان کی باتیں جو کبھی منفی بھی سمجھی جاتی تھیں، یہ دو شاعر ایسے تھے
جو شام کے وقت ان کے ساتھ وقت گزارنا بہت دشوار ہو جاتا تھا، اور اس میں ہمارے دونوں دوست جو تھے، جیسے ہمارے دوست عطا شاد اور جان ایلیا، یہ دو بزرگ ایسے تھے کہ کس وقت کیا کہہ دیں گے اور کیا کر گزریں گے اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ مثلاً بیٹھے بیٹھے شعر پڑھتے پڑھتے وہ اٹھیں گے اور اٹھ کے اپنی پشت جو ہے وہ سامعین کی طرف کر کے شعر ہم لوگوں کو سنانا شروع کر دیں گے۔ آج یہاں ابھی قاسم پیر زیادہ نہیں ہے، میں ان کا چھوٹا ہوں تو میں یہ بدتمیزی نہیں ہے، وہ وہاں سے اٹھ کے ہم لوگوں کے منہ چومنے لگتے تھے اور مخاطب کر کے شعر سنانے لگتے تھے، اور بزرگ بیٹھے ہوں تو انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ کسی بھی نوجوان کو جو ان کا پسندیدہ شاعر ہوتا تھا اس کو مخاطب کر کے شعر سنانے لگتے تھے۔ ہم نے ان کو گھر پہ بھی شعر سناتے دیکھا۔ ان کے گھر میں بڑے شاعر تھے، ان کے جو بڑے بھائی تھے رئیس امروی، وہ کیسے زبردست شاعر تھے اور بہت ارتجالن شعر کہتے تھے۔ اب وہاں جان دبے دبے رہتے تھے۔ اب میں آپ سے گزارش کروں، پاکستان ٹیلی ویژن کے یہاں لوگ کشرا بیٹھی ہوئی ہیں، اصغر تو ہم سے چھوٹے ہیں عمر میں، عباس تو بہت چھوٹے ہیں، شکیل بھی، آپ یقین کریں گے ایسے مشاعرے ہوتے تھے جس میں جان ایلیا پہلے نمبر پر پڑھائے جاتے تھے، اتنے شعراء موجود تھے۔ میں نے ٹی وی کا جب پہلا مشاعرہ، میں وہاں ملازم تھا ایک حیثیت میں، تو اس میں اطہر نفیس اور جان ایلیا پہلے بلائے گئے۔ اب اس میں کون کون نہیں تھا جی، جیسے فیض صاحب تشریف فرما تھے، حفیظ صاحب تھے، جوش صاحب تھے، مصطفیٰ زیدی، ناصر کاظمی، سلیم احمد، عزیز حامد مدنی، احمد ندیم قاسمی، احمد فراز، آپ نام لیتے چلے جائیے۔ اور سب سے پہلے جان نے غزل پڑھی اور اطہر بھائی نے غزل پڑھی اور جان نے غزل پڑھی، یہ صورت احوال تھی۔ اور جان کی غزلوں کے ابھی یہاں انور مقصود نہیں ہے، اسی زمانے میں کیا وہ جمع گزر گئے، تو سارا مجمع ان کے ساتھ شعر پڑھتا ہوتا تھا۔ پیروڈی بھی کی، پیروڈی تھی، ہاں، کیا وہ ٹرک گزر گئے، ہاں وہ ٹرک، اور ہم لوگوں کو سڑک ہوئی تب۔ اور آپ یقین کیجیے گا اس قدر لوگوں کو خیرہ سران عشق کا، اور ویسے ہی پڑھتے بھی تھے جھوم کے، خیرہ سران عشق کا کوئی نہیں ہے جنبہ دار، شہر میں اس گروہ نے کس کو خفا نہیں کیا، جو بھی ہو تم پہ معترض اس کو یہی جواب دیں، آپ بہت شریف ہیں، آپ نے کیا نہیں کیا ہے، نہیں روز کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا ہے ایسے، یہ جو تکتا ہے آسمان کو تو کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص ہے جہان۔ میں نے کہیں ان پہ ایک مضمون میں لکھا ہوا ہے کہ اردو شاعری میں یگانہ کے بعد لہجہ جو ہے، بعض لوگ ان کی طرح کے کوئی حج نہیں ہے اپنے، مثلا اگر ہم اپنے ہیروز کی طرح بال بنا سکتے ہیں اور ان کی طرح سے کپڑے پہن سکتے ہیں، تو اگر اپنے شاعر کی طرح سے بال بنائیں اور ویسے کپڑے پہنیں، ویسی حرکتیں کریں تو ویسے کہیں۔ اس کا شکیل کا ایک شعر ہے، بھائی کیا طرح شعر ہے، جان کے طرح ہو نہیں سکتے ہو، کیا جان جیسے حلیے سے جان تو نہیں بنتا، دشتے رائے گانی میں خاک بھی اڑائی کیا۔ اب کیا ہے کہ جان بہت ہی یعنی بہت ہی عذاب اور بہت ہی خود اذیتی کا شکار آدمی تھے۔ ان کی ذاتی زندگی جو تھی اس وقت اس کی گفتگو نہیں ہے موضوع، تو ان کی مشاعرے سے ان کا تعلق ہے۔ جیسے ہی وہ آتے تھے مجمع ان کی طرف متوجہ ہو جاتا تھا، اور آپ کے علم میں ہے کہ بال ان کے بڑے بڑے بالوں سے بے نیاز، اور ادھر ادھر دیکھ کر، اور لوگ ہوٹنگ کرتے رہتے تھے بعض اوقات، مگر سب سے جو اہم بات تھی وہ ان کا والہانہ پن تھا، وہ جیسے تھے بس وہ ویسے ہی تھے، وہ بنے ہوئے نہیں۔ شعر بھی ان کا، میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا، اور ملال بھی نہیں، اور یہ ایسی
ان کی زندگی تھی، اور ایسے ہی وہ جی بالکل اکیلے تھے اور اکیلے آدمی تھے. ان کے لہجے میں رائگانی کا احساس، ان کی آواز میں ان کی تنہائی، ان کی رائگانی اور ان کی بے سمتی، لوگوں کی بے وفائیاں، دوستوں کی بے وفائیاں، رشتے کی ناہمواریاں، وہ سب ان کی شخصیت سے، ان کے لباس سے، ان کی وہ جیسے تھے. اگر میں نے منیر کے بارے میں کہا تھا کسی وقت کہ اگر 500 آدمیوں کے درمیان منیر نیازی بیٹھے ہوئے ہوں اور کسی اجنبی سے کہیے کہ آپ منیر نیازی کو پہچانیے تو وہ منیر نیازی کو پہچان لے گا. ایسے ہی جان بھی ایسے شاعر تھے کہ 100 آدمی 200 آدمی بیٹھے ہوئے ہوں، وہ آتے تھے، شعر پڑھتے تھے اور مشاعرہ تہوبالا کر کے چلے جاتے تھے. بے شک. اور ان کے بعد آنے والے شاعر کی قسمت میں بدنصیبی لکھی ہوئی ہوتی تھی. بہت شکریہ افتخار عارف صاحب. اصغر ندیم سید صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. شاہ صاحب، عموماً یہ کہا جاتا ہے آج کے بھی ہمارے ہاں یہ کہ مشاعرے کی شاعری اور ہے اور جو شعر کہا جا رہا ہے، آپ کی ایک چونکہ بڑی گہری ناقدانہ نظر بھی ہے. تو جون صاحب کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں لگتا کہ وہ ان کی شاعری جو تھی وہ کوئی مشاعرے کی آڈینس کو ٹارگٹ کر کے کہی گئی یا لکھی گئی، لیکن مشاعرے میں جب وہ جاتے تھے تو وہ اس کی کاپی کرنے میں جو لوگ ہیں وہ اس کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ یہ شعر کہیں گے تو شاید آڈینس آپ کو رسپونڈ کرے گی. دیکھیے، جہاں تک مشاعرے کی روایت کا تعلق ہے، اس کے بہترین گواہ افتخار عارف ہیں اور عباس تابش ہیں. دونوں بڑی گہرا تجربہ رکھتے ہیں مشاعروں کے کلچر کا، اور اس میں جو پینترے بدلے جاتے ہیں، کچھ ذکر تو افتخار بھائی نے کر دیا، تو وہ پینترے یہ دونوں بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اب بتائیں. ارے بھائی میں بتا دیتا ہوں، ایک آدھ تو میں بھی بتا دیتا ہوں. ایک صاحب ہیں جو 20 شاگرد جلو میں لے کے چلتے ہیں. ایک زمانے میں احسان دانش بھی یہی کرتے تھے. تو وہ پیچھے بکھرے دیتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں فلاں غزل فلاں غزل. تو یہ تو عام پینترا ہے، یہ تو عام پینترا ہے. اب اس حوالے سے تو خیر برے صغیر کے جتنے مشاعرے ہوئے ہیں اب تک، ان کا ذکر کہیں نہ کہیں موجود ہے. کوئی مشاعرہ ایسا نہیں جس کے 10-5 لطیفے باہر نہ آئے ہوں. یہ ایک مشاعرے کی کہہ لیں ان بلٹ کوالٹی ہے کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ لطیفے باہر آئیں گے. میں ایک، اب چونکہ ذکر آ چکا ہے جان ایلیا کا، سنانے والے تو نہیں ہیں لیکن ایک سنا دیتا ہوں. جان ایلیا کے ساتھ تھا میں اس مشاعرے میں، تو ہم نے جان صاحب کو چائے کے کپ میں ایک مشروب فراہم کر دیا کہ جان بس ٹھیک ہے جان. اب میں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اشارہ کر دینا، میں کسی سے کہوں گا اس کو چائے اور لا دے گا. انہوں نے کیا کیا، 2 منٹ کے بعد 2 گھونٹ کے بعد کپ کو اٹھایا، ارے بھائی چائے گرم ہو رہی ہے، برف لا دو. ہم لاکھ چھپاتے، وہ خود ہی ظاہر کر رہا ہے. تو اس طرح کے تو خیر بہت سارے ہیں. اصل میں جو آپ کا سوال ہے بڑا اہم ہے کہ ایک وقت تھا، افتخار صاحب اور عباس دونوں ہی اس کا حصہ ہیں، کہ زیادہ تر جینون شاعر ہی مشاعرے میں بلائے جاتے تھے. جیسے آپ نے خود ذکر کیا فیض صاحب، ایون اس زمانے کے جتنے بھی منیر نیازی، ناصر کاظمی، یہ سارے جتنے بڑے شاعر ہیں، جو ادب کے بھی بڑے شاعر ہیں، وہ مشاعرے کے بھی بڑے شاعر ہوا. یہ شہرت بخاری تک یہ سب لوگ ہوتے تھے، اور اس کے بغیر مشاعرہ ہوتا نہیں تھا. احمد فراز، احمد ندیم قاسمی صاحب کا بڑا مشہور ہے. جب میں مشاعرہ ابھی کالج میں تھا، میں سننے گیا، قاسمی صاحب کی نظم پتھر بہت مشہور ہو گئی تھی. تو مجمع جو ہی وہ آتے تھے، پتھر پتھر پتھر. اب یہ ہوتا ہے شاعروں کے ساتھ. تو کہنے لگے بھائی یہ تم پتھر برسانا بند کرو گے تو میں پتھر سناؤں گا. تو مطلب یہ ساری چیزیں ہماری یادداشت میں ہیں.
تو جان ایلیا کا یہ ہے کہ ایک تو ان کی شاعری میں بھی ایک خاص قسم کی کیفیت اور ڈرامہ ہے، اوپر سے وہ خود ڈرامہ، تو وہ دو آتشہ ہوتا تھا اور لوگ انتظار کرتے تھے کہ کب جان ایلیا کی باری آتی، کیونکہ ایک تو شعر کا مزہ، خود اس کی اپنی شخصیت کا مزہ، تو لوگ انجوائے کرتے تھے۔ اور یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ جب وہ تہوبالا کر کے چلے جاتے تھے تو باقیوں پہ کیا گزرتی تھی، تو اس کا واقعہ لکھا ہوا ہے، سینٹ ہال پنجاب یونیورسٹی میں مشاعرہ تھا اور یہ واقعہ درج ہے کہ نوجوان شاعرہ زہرا نگاہ کو بلایا گیا پڑھنے کے لیے، بلا کا ترنم، بڑی شخصیت اس زمانے میں بھی، اور انہوں نے مشاعرہ الٹا دیا۔ اب چراغ حسن حسرت تھے غالباً سٹیج کے اوپر، تو وہ سوچ رہے تھے اب کس کو بلائیں، اب کوئی آنے کو تیار ہی نہیں ہے، جس کا نام لیں وہ ادھر ہو جائے۔ تو ایسے میں فیصل آباد سے بس پر حبیب جالب پہنچا، اور حبیب جالب کی بس لیٹ ہو گئی تو وہ سیدھا وہی ہال میں پہنچا تو ہائے ہائے مچی ہوئی تھی۔ تو اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہوا ہے، کہتا مجھے بلاؤ۔ اچھا، تو حبیب جالب آ گئے پھر، اور پھر حبیب جالب نے اپنا کمال دکھایا جو ان کی آواز کا جادو تھا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو یہ دونوں۔ جی ابھی افتخار عارف صاحب کوئی ایک واقعہ کہہ رہے تھے کہ افتخار صاحب ایسے وہ برا واقعہ ہے، اس لیے میں سنانا چاہ رہا ہوں۔ ایک مشاعرہ ہو رہا تھا اور کوئی کراچی میں، اور ہم سب اس میں شریک تھے، اور چلیے اس کے ایک گواہ اور آ گئے، عقیل عباس جعفری اس میں شریک ہیں۔ تو کیا ہوا کہ میں اسلام آباد سے میں اور شبنم داخل ہوئے، تو جان ادھر بیٹھے ہوئے تھے ایک کنارے پر، تو میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ظاہر ہے میں ان کے سامنے جسارت نہیں کر سکتا تھا آگے جانے کی۔ وہاں پر ایک گورنر سندھ کے اور ایک پارٹی کے سربراہ جو تھے وہ آگے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں کیونکہ یہاں ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے تو کہ مجھے بھی کہا گیا کہ میں نے کہا کہ یہاں میں ان کے پاس بیٹھا ہوں، تو وہ مجھ سے کچھ باتیں کرنے لگے اور مجھ میں ہوا بھر رہے تھے وہ بہت سی، اور بہت ہی ہوا بھر گئی، اور پھر کہنے لگے مجھے ذرا اس خانے جانا ہے، اور میں ان کو لے کے گیا۔ اور وہ مجھے نہیں معلوم تھے، آداب سے میں واقف نہیں ہوں، تو وہ وہاں سے جو آئے تو تھوڑی دیر کے بعد یہ منتظمین نے یہ کہا کہ یہ جو چیف منسٹر ہیں اور جو جماعت کے صدر ہیں یہ جانا چاہتے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان سے ایک شاعر پڑھ دے اور ایک آدمی پاکستان سے پڑھ دے۔ تو ہم نے یہ طے کیا ہے کہ خمار صاحب تشریف لائے ہوئے تو وہ پڑھ دیں گے، آپ پڑھ دیں گے۔ میں نے کہا آپ مجھے پاگل سمجھ رہے ہیں؟ مطلب بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں سب، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھ دوں؟ اب جناب والا مجھے لے گئے اور میں نے جا کے شعر پڑھے۔ ابھی میں پڑھ کے اپنی جگہ پر آیا تو وہ جو چیف منسٹر تھے اور جو گورنر تھے اور جو پارٹی کے چیف تھے وہ اٹھ کر جانے لگے۔ تو جب وہ جانے لگے تو سب لوگ اٹھ کر نہیں کھڑے ہو گئے، اور ان کی جماعت کے لوگ بھی کھڑے ہو گئے۔ جان نے اس کو ظاہر ناشائستہ بات تھی کہ بھئی آپ شاعر بیٹھے ہوئے ہیں اور وغیرہ، تو انہوں نے کوئی بات کہی اور ایک جملہ جو نہیں کہا جا سکتا، یعنی کچھ معلوم نہیں کس وقت کون خفا ہو جائے اور اس خفگی میں کیا کر بیٹھے، تو بہتر یہ ہے کہ میں اس کو حذف کرتا ہوں۔ دوسرا جملہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ کس کا احترام ہو رہا ہے؟ مطلب کہ ہم لوگوں کے ہوتے ہوئے تو اتنی دیر میں لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے ان کو اٹھا کر اسٹیج سے نیچے پھینک دیا۔ اب جو نیچے پھینکا تو اب یہ تھا کہ خدا نہ کرے زیادہ ہی
اچھا ان میں جانی کتنی تھی، یعنی بالکل عقیل اور دوست وہاں تھے، تو ان لوگوں نے ان کو اسمگل کیا اور تیزی سے لے کے یہ بھاگے. دوسرے دن اس جماعت کے لوگ گئے اور جا کر ان سے انہوں نے معافی وغیرہ شاید مانگی ہیں. جی ان کی جماعت والوں نے پیچھا کیا ان کا. تو جان جو تھے وہ اس طرح کے آدمی تھے. اچھا کسی کو کوئی اور جانے نہیں، محبت ایک ان کی ایک اور طرح کی ایک اور طرح کی محبت تھی. یعنی ہم لوگ اوسلو میں تھے، مشاعرہ پڑھنے گئے تو کہنے لگے کہ سب لوگ جا رہے تھے دیکھنے، یہ کشور بھی تھی اور فراز تھے، یہ سب جا رہے تھے اوپر وہ جو ہے کیا کہلاتا ہے اورورا بوریالس، جہاں پر افق جہاں ستارے وغیرہ نظر آ رہے ہوتے، سب دیکھنے جا رہے ہوتے. تو منتظمین لے جانے لگے تو جان کو کہا، انہوں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، مجھ کو بلندی پہ چڑھتے ہوئے ڈر لگتا ہے. تو کہنے لگے اچھا تو پھر آپ رہیے. کہنے لگے نہیں میں بھی نہیں جاؤں گا اور افتخار بھی نہیں جائے گا. ان کا بھائی افتخار کیوں نہیں جائے گا؟ ان کا کہ مجھے کون دیکھے گا. تو اس طرح کے وہ آدمی تھے، خود حکم صادق. کیونکہ ہمارا ان سے رشتہ، ہم نے کبھی ان کا نام جون ایلیا نہیں لیا، ہم ان کو بھائی جان کہتے تھے، رئیس بھائی کو رئیس بھائی کہتے تھے، تقی صاحب کہتے تھے. مگر جان بہت محبت، اچھے سیدھے آدمی نہیں تھے. اور معاف کیجیے گا سیدھے ان میں سے کون ہے؟ کیا عباس سیدھا آدمی ہے کوئی؟ یہ اصغر ندیم سید، یہ کشور ناہید، یہ کوئی سیدھی، یہ شکیل جاذب، یہ بظاہر آپ کو سیدھے، یعنی میں تو ہوں ہی نہیں سیدھا، لیکن یہ کہ شاعر یہ سیدھے لوگ نہیں ہوتے، یہ اپنی طرح کے لوگ ہوتے. اور جو ٹیڑھا ہوتا ہے وہی شاعر ہوتا ہے. قدرت جب احسانات کرتی ہے، توفیقات سے نوازتی ہے، تو جس کو آپ ٹیڑھ سمجھ رہے ہیں وہ ٹیڑھ نہیں ہوتی. چیزوں کو دوسری طرح سے دیکھنے کی صلاحیت اور لیاقت اس میں پیدا کر دیتی ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. عباس تابش صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مشاعرے کی جب بات ہوتی ہے اور شاعری کی جب بات ہوتی ہے تو عباس تابش صاحب کے بغیر نہ شعر کی تاریخ مکمل ہے اور نہ مشاعرے کی بات بنتی ہے. اور تابش صاحب نے جون صاحب کے ساتھ بہت سارے مشاعروں میں ان کے ساتھ بھی رہے، بہت سا وقت بھی ان کے ساتھ گزارا. تو تابش صاحب سے ذرا ہم اس حوالے سے ان کے تاثرات پوچھتے ہیں کہ مشاعرہ جون ایلیا صاحب کی شخصیت یا ان کی شاعری میں کس حد تک اثر پذیر ہے؟ بہت شکریہ، شکریہ شکیل جاذب صاحب. شروع میں بات ہوئی کہ مشاعرے کی شاعری کتاب کی شاعری نہیں ہوتی، لیکن یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کلاسیکی شاعری، بہت سی شاعری جو ادب عالیہ میں شمار ہوتی ہے، اس کا بیشتر حصہ مشاعرے کے لیے ہی لکھا گیا اور مشاعرے میں ہی پڑھا گیا. لیکن جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو مشاعرہ ہمارے اور تہذیبی انسٹیٹیوشنز کے علاوہ یہ بھی زوال پذیر ہوتا گیا، اور وقت یہ آ گیا کہ جو مشاعرے کا شاعر ہوتا ہے وہ کتاب کی طرف نہیں جاتا، اور جو کتاب کا شاعر ہوتا ہے وہ مشاعرے کی طرف نہیں جاتا. دو طرح کے شاعر اب بھی مشاعرے میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. اس بات کو کرنے سے پہلے میں بھٹو صاحب کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے. وہ ایک جلسے میں خطاب کر رہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ آپ سٹیج سے اتر کے ہم میں آئیں، آپ عوام میں آئیں. تو بھٹو صاحب نے کہا کہ میں آپ کو اوپر لانا چاہتا ہوں، آپ مجھے نیچے لے جانا چاہتے ہیں. افتخار عارف یہاں موجود ہیں. افتخار صاحب نے کبھی مشاعرے کے لیے نہیں لکھا، یہ مشاعرے کو اپنی سطح پہ لے کے آئے ہیں. اور جون ایلیا کا بھی معاملہ جو ہے وہ یہی ہے
کہ وہ لہجے کے شاعر تھے. وہ پڑھنے میں ان کے ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جیسے سمجھا جاتا ہے کہ مشاعرہ پڑھنا ایک پرفارمنگ آرٹ ہے، تو اس آرٹ نے جان صاحب کو تو فائدہ پہنچایا، لیکن انہوں نے کتنی نسلیں خراب کیں اس کو ہم بھگت رہے ہیں. یہ اچھا ہے. اب لوگوں نے سمجھ لیا کہ جان صاحب جو ہیں جس طرح کی آ کے حرکتیں کر رہے ہیں، کسی کو کہتے ہیں سلیم میرا غنڈہ ہے، فلاں میرا بدماش بیٹھا ہوا ہے، تم کدھر ہو، وہ حاضری لگاتے تھے آ کے، اور جیسے کہ بس سن لو یہ میرا آخری مشاعرہ ہے. کئی مشاعروں میں کہا انہوں نے. تو بال بھی ان کے بڑے ہوئے تھے، اور کچھ لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ حلیہ بنانے سے ہم لوگ جان بن جائیں گے. شکیل جاذب کا شعر بہت ضرب المثل بن چکا ہے اس وقت. تو جو لوگ اس رویے کے خلاف ہیں وہ شکیل کا شعر پڑھتے ہیں، جان جیسے حلیے سے جان تو نہیں بنتا، دشت رائے گانی میں خاک بھی اڑائی کیا. تو جان نے کتنا خون تھوکا، کتنی رائے گانی اپنے اوپر برداشت کی. اچھا میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جان کی رائے گانی جو ہے نا، بڑے شاعر شاعری کے لیے اپنے اوپر بجلیاں گراتے رہتے ہیں، تو وہ بھی اس چیز کے چونکہ اذیت پسند تھے، وہ ایسی چیزیں کرنا کہ جیسے ان پہ بجلیاں گر رہی ہیں، وہ اس چیز کو کر سکتے تھے. انہوں نے شاعری کی قیمت ادا کی، لیکن انہوں نے اپنے مشاعرے کے ذریعے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بہت کچھ دیا، بہت کچھ دیا. واقعات کی بات ہو رہی تھی، 2-3 واقعات میرے بھی ذہن میں ہیں. ایک مشاعرے میں دبئی کے جان صاحب نہیں مل رہے تھے. اب سلیم جعفری بڑے پریشان ہیں کہ جان صاحب کہاں چلے گئے. ان کی باری آنے والی ہے اور جان صاحب کا کوئی پتہ نہیں ہے. خورشید رضوی صاحب سٹیج سے اترے واش روم جانے کے لیے. سٹیج کی بیک پہ انہوں نے دیکھا تو جان صاحب دیوار کے سر لگا کے کھڑے ہوئے ہیں. تو انہوں نے پوچھا جان بھائی کیا ہوا؟ کہتا ہے میں 24 گھنٹے سے خون تھوک رہا ہوں اور بس مجھے پڑھوا لو اور میرا آخری وقت آ گیا ہے. خیر وہ واش روم جانا بھول گئے. شریف آدمی ہیں خورشید رضوی صاحب، انہوں نے سچ سمجھ لیا اور وہ جان صاحب کو سٹیج پہ لے گئے. انہوں نے جناب سلیم جعفری کو کہا کہ بھئی یہ مشاعرہ جو ہے یہ تو بہت بیمار ہیں اور انہیں پڑھوا دیجئے. جان صاحب آئے، انہوں نے اسی طرح کہ بھئی یہ آخری مشاعرہ ہے ہمارا. وہ اپنی گفتگو سے آدھا مشاعرہ تو اس طرح لوٹ لیتے تھے. باقی شاعر تو وہ باکمال تھے ہی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ دونوں طرح کا کام جانتے تھے کہ آڈینس کو اپنی سطح پہ بھی لا سکتے تھے اور آڈینس کی سطح پہ بھی اتر سکتے تھے. تو انہوں نے مشاعرہ پڑھا اور جب اتر کے گئے تو جان صاحب ان کے پیچھے پیچھے گئے. اپنا خورشید رضوی صاحب لڑکے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا لڑکوں کو بھئی یہ ذرا خیال رکھیے گا کس ہسپتال میں تھے؟ کہتے جی کون سا ہسپتال؟ ہاں یہ تو 24 گھنٹے سے اپنے شغل میں مصروف ہیں، تو اب بھی جا کے یہی کام کریں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں، اچھا اس میں ایک پہلو جو مجھے نظر آتا ہے کہ جو بڑا شاعر ہوتا ہے اس کی تمام چیزوں کو قبول کر لیا جاتا ہے. اب جان کی یہ باتیں جو ہیں ان کی زندگی میں بھی لوگ قبول کرتے تھے اور پسند کرتے تھے کہ جان کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن لوگوں میں ان کی شخصیت بھی اور شاعری بھی دونوں جو ہیں وہ مضبوط حوالے بن کر آئے. لیکن جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ انہوں نے لوگوں کو یہ تو نہیں کہنا چاہیے انہوں نے خراب کیا، لیکن لوگوں نے سمجھا، نوجوانوں نے، کہ ہم بھی وہی حرکتیں کر کے جان کے منصب پہ بیٹھ جائیں گے. تو جان کے منصب پہ بیٹھنے کے لیے بہت سی اذیت کا جنگل کاٹنا پڑتا ہے، بہت سی رائے گانی برداشت کرنی پڑتی ہے، بہت سا پڑھنا پڑتا ہے اور شاعری کی بہت سی ریاضت کرنی پڑتی ہے. یہ چیزیں چھوڑ دی گئیں
اور ان کے حلیے پر کو کاپی کیا گیا، اور نئی نسل جو ہے وہ چونکہ جان سے محبت کرتی ہے، اور جس سے محبت کرے اس کی شکل کا بھی کوئی آ جائے تو ہم اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ تو یہ اصل میں غلط فہمی ہے جو دور ہونی چاہیے۔ ابھی ہم جب آ رہے تھے اسلام آباد سے تو راستے میں کشور آپا ہمارے ساتھ تھیں، تو بیگم میری پوچھنے لگیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ جان کی کوئی ایک خوبی جو آپ کے نزدیک بہت بڑی خوبی ہو۔ تو کشور آپا نے بغیر سوچے سمجھے جو پہلا جملہ بولا، انہوں نے کہا کہ وہ بہت پڑھا لکھا آدمی تھا۔ وہ فلسفے کے حوالے سے، باقی چیزوں کے حوالے سے۔ وہ افتخار عارف صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے۔ جو عباس کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک بات ہے، مگر حلیے کا الگ ثواب ہے، شعر کا الگ ثواب ہے۔ اچھا شاہ صاحب، اصغر الدین سید صاحب، یہ تو ایک حقیقت ہے کہ مشاعرہ جو ہے وہ ہماری ایک تہذیبی جو اقدار ہیں ان کا ایک بہت بڑا جزو ہے، اور مشاعرے کو جب ہم دیکھتے ہیں قیام پاکستان سے پہلے بھی اور قیام پاکستان کے بعد بھی، جیسے عباس تابی صاحب نے بھی ذکر کیا، نئی نسل کو یا جو نئے لکھنے والے ہیں ان کے لیے ایک سورس آف انسپیریشن بہرحال ہر دور میں وہ رہا ہے۔ ہم لوگ جب مطلب ہم اب خود جب طالب علم تھے، مجھے یاد ہے میٹرک میں یا 9th کلاس میں پڑھتا تھا، تو ہمارے شہر میں ایک بہت بڑا مشاعرہ ہوا، اور جو اس وقت کے جتنے منتخب اور نمائندہ شعراء تھے، تو اس سے مجھے خود ایک ایسی تحریک ملی کہ میں نے بڑی سنجیدگی سے میں نے اس کے بعد شعر پڑھنے شروع کیے اور خود شعر کہنے کی کوشش کرنی شروع کر دی۔ تو یعنی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان مشاعروں کا یا ان محفلوں کا بہرحال ایک اثر ضرور ہوتا ہے نئے لوگوں پر، اور اس میں جان صاحب جیسے لوگ یا حبیب جالب صاحب جیسے لوگ یا وہ لوگ جو مشاعرے کی جان سمجھے جاتے ہیں، وہ ایک اٹریکٹیو اس کا ایک فیکٹر تو ضرور ہوتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو میں اپنی طالب علمی کے بعد کے زمانوں کو دیکھتا ہوں، تو جو باذوق سننے والے ہوتے تھے وہ شاعروں کے نام دیکھ کر مشاعرہ گاہ میں جاتے تھے۔ انہیں معلوم ہوتا تھا کہ احمد ندیم قاسمی آئے ہوئے ہیں، فیض صاحب ہیں نہیں ہیں، یا جو بھی فہرست ہوتی تھی، اس کے بغیر مشاعرہ ترتیب نہیں دیا جاتا تھا۔ یہ بات طے ہے۔ اب بعد میں جو ذوق بگڑا تو وہ تو آپ سب کے سامنے ہے کہ مزاحیہ شاعری نے بیچ میں جگہ کیسے بنائی، اور ایک پبلک انٹرٹینر کا رول شاعر نے کیسے سنبھالا، تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ اور اس نے پھر پورا کلچر ہی بدل دیا، اور کسی نے یہ نہیں دیکھا، میری بہنیں بیٹھی ہیں، میری دوست بیٹھی ہیں خواتین، موسٹلی خواتین اس میں ہوتی ہیں، اور جب وہ بیوی پہ پھپتی کستے ہیں، جب وہ عورت پہ پھپتی کستے ہیں میک اپ کے حوالے سے یا کسی حوالے سے، تو داد وہ خواتین زیادہ ہنس رہی ہوتی ہیں۔ اب یہ ایک عجیب پہلو ہے، تو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس شاعری کو کس زمرے میں۔ خیر یہ تو ایک بات تھی جو آ گئی، جیسے عباس نے حلیے والی بات سے ایک بڑے اہم ایشو کی طرف اشارہ کیا۔ میں ایک چھوٹے سا لطیفہ، احمد فراز کے بڑے جملے ہیں، وہ ظاہر ہے اس وقت موقع نہیں ہے، لیکن ایک اس کا میں سنا دیتا ہوں احمد فراز کا، کہ ایک شاعر تھے، میں نام نہیں لیتا، بڑے شاعر تھے۔ مسئلہ یہ تھا مشاعرے والوں کے لیے کہ فراز پاپولر تھا، تو وہ فراز سے پہلے انہیں بلاتے تھے، جو کہ ان کی شاید باری نہ ہو۔ انہوں نے کیا کیا، میرے بھی دوست تھے، پردے میں نام سب کو پتہ چل جائیں گے، وہ کیا کرتے کہ جب انہیں پتہ چلتا تھا کہ ان کی باری آنے والی ہے تو وہ پیشاب کا بہانہ کر کے چلے جاتے۔ اچھا، تو وہ چلے جاتے تھے، تو اب کوئی اور چارہ نہیں۔ فراز نے ایک مشاعرہ تو برداشت کر لیا، اب اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو اس کا گر ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ چوں ہی وہ اٹھنے لگے تو فراز نے کہا اس دفعہ پیشاب کام نہیں آئے گا، ادھر بیٹھا ہو۔ تو مطلب فراز تو باز نہیں آتا تھا۔ تو مشاعرے کے بہت سارے واقعات اور لطائف ہیں، لیکن جو بات اس وقت چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ جان ایلیا ایک بے حد منفرد، اور اس کا نخرہ یا اس کا لاڈ بھی مشاعرے والے سہ جاتے تھے۔ وہ بہت ساری چیزیں ایسی کرتے تھے کہ جو بظاہر کوئی اور کرے
تو اس کو نہ بلایا جائے، لیکن اس کو بلانا مجبوری تھا مشاعرے والوں کی کہ وہ جو بھی کرے اس کا لاڈ برداشت. تابر صاحب، ابھی اصغر ندیم سید صاحب نے بڑی اہم ایک پہلو کی طرف اشارہ کیا کہ مشاعرے کے اندر جو انٹرٹینمنٹ کا پہلو آیا ہے، اس انٹرٹینمنٹ کے پہلو کی وجہ سے مشاعرے میں اس کی کوالٹی کی سطح پہ بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس نے متاثر کیا ہے. اور شعراء کا بطور انٹرٹینر ایک جو روپ جس کو ہم اب دیکھ رہے ہیں موجودہ مشاعروں میں، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرف لے کر جائے گا؟ دیکھیے جی، کس طرف لے کر جانے والی بات نہیں ہے، کسی طرف جا چکا ہے معاملہ، اور اب تو اس کو سمجھنے اور اس کا سد باب کرنے کی ضرورت ہے. جیسے جون صاحب کی بات ہو رہی تھی، افتخار بھائی نے کہا کہ ایک شاعر جو ہیں وہ پڑھتے ہوئے پیٹھ آڈینس کی طرف کرتے تھے. تو نوجوانوں میں ایک میں نے بھی یہ واقعہ دیکھا پچھلے دنوں، UMT کا مشاعرہ ہو رہا تھا، ایک شاعر انہوں نے بھی یہی کیا کہ وہ تو کلیپنگ ہو رہی ہے اور وہ شعراء کی طرف مڑ کے انہوں نے ایسے ہاتھ جوڑے ہیں، تو اسی دوران میں ان کی پینٹ جو ہے وہ تھوڑی سی نیچے ہو گئی. تو ایک صاحب نے آ کے وہ کی، یہاں تک مشاعرہ پہنچ چکا ہے. مجھے تکلیف ہو رہی ہے یہ اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ مشاعرہ یہاں تک پہنچ چکا ہے. ہم لوگ جو ہیں خصوصاً یونیورسٹیز میں یہ ہونا چاہیے کہ شاعری جو وہاں پسند کی جا رہی ہے یا سنائی جا رہی ہے اس کا اخلاقی لیول کیا ہے. یہ یونیورسٹی کے اساتذہ کو یہ ذمہ داری لینی چاہیے. ایک زمانے میں ہمیں یہ سمجھایا جاتا تھا کہ شعر میں کیا نہیں کہنا، کیا کہنا ہے یہ بات نہیں ہے، کیا نہیں کہنا. آج جو یوتھ شاعری کر رہی ہے اس کے موسٹلی لوگ جو ہیں وہ جس چیز سے ہمیں منع کیا جاتا تھا کہ یہ نہیں کہنا، وہی کچھ کہا جا رہا ہے. اور وہ ایک چونکانے کا عمل، وہ ایسی باتیں ہے ورسیفیکیشن، لیکن لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات ہو رہی ہے. دیکھیے، ہم زندگی میں بہت سی ہماری مصروفیات ایسی ہوتی ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں، وہ ساری باتیں شعر کا موضوع نہیں ہو سکتی. اگر ہو بھی سکتی ہیں تو کسی بڑے لیول کا آدمی اس بات کو کر سکتا ہے اور اس سلیقے سے کر سکتا ہے. جیسے جمال ثانی کا شعر ہے، اکثر ہم سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، جمال کھیل نہیں ہے کوئی غزل کہنا، کہ ایک بات بتانی ہے ایک چھپانی ہے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ چھپانے والا کام تو ختم ہو گیا اور بتانے والا کام بھی بہت زیادہ ہو گیا، ضرورت سے زیادہ. تو اس نے جو ہے وہ بہت نقصان دیا ہے مشاعرے کا. انسٹیٹیوشن میں تو سمجھتا ہوں بہت شکریہ، تباہ ہو چکا ہے. بہت شکریہ. ابھی افتخار صاحب کی طرف جانے سے پہلے، وائنڈ اپ کرنے سے پہلے، کشور ناہید صاحبہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. کشور صاحبہ کچھ تھوڑا ان سے میں چاہوں گا کہ وہ کچھ جون صاحب کے حوالے سے کچھ وہ شیئر کرنا چاہ رہی ہیں. دو چار باتیں بہت لائٹ ٹون میں. پہلے تو یہ کہ جون بھائی ہوں چاہے جمال ثانی ہوں، جتنے لوگ کراچی میں شادی ہوتی تھی، اور وہ لاہور ہوٹل ایک ہی ہوٹل تھا اس زمانے میں، یہ 65-66 کی بات ہے، اور جو بھی آتا تھا تو وہ لاہور ہوٹل ٹھہرتا تھا اور میں ان میاں بیوی کو گھر لے آتی تھی. یہ زاہدہ اور جون بھائی بھی آئے چلے، جب وہ سلسلہ چلتا رہا. پھر جب ان کی دونوں کی علیحدگی ہو گئی تو جون بھائی کہنے لگے کہ بھئی کچھ بتاؤ تو صحیح، میں کیا کروں. انہیں کہا کہ شادی کر لیں. کہنے لگے میں جا رہا ہوں انڈیا اور لکھنؤ اور اپنے شہر، کیا نام ہے ان کے شہر، وہاں جاؤں گا اور ایک لڑکی تلاش کر کے لاؤں گا، پھر تمہیں بتاؤں گا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. جب واپس آئے تو کہنے لگے میری مرضی کی لڑکی ملی نہیں. تو میں نے کہا آپ کو کتنی عمر کی لڑکی چاہیے؟ کہنے لگے یہی کوئی 16-17 سال کی.
تو میں نے کہا کہ یہی بتانا تھا آخر میں کہ اتنے معصوم تھے. کہنے لگے دیکھو میں نے کہا اچھا جون بھائی ایک کام کریں ذرا تھوڑا سا 20 سال تک بڑھا دیں. کہنے لگے اچھا تم کہتی ہو تو میں 20 سال کر دیتا ہوں. یہ کرتے رہے اور آخر کو وہ سال بھی بھول گئے اور اپنے آپ کو بھی بھول گئے. جب ہم ملنے جاتے تو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم کس سے مل رہے ہیں. یہ حالات بھی ہم دیکھ چکے مگر ہمارا بڑا اچھا دوست تھا. بہت شکریہ کشور آپا. میں اب افتخار صاحب جی 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 مائک لے لیجیے. یہ جان ایلیا اکثر لوگ اس کو کرسچن نیم سمجھتے ہیں اور لیکن میرا اگر میں صحیح میری یادداشت ساتھ دے رہی ہے تو وہ تو سید تھے اور مسلمان تھے. تو یہ کیسے ہوا اور کیوں ہوا؟ مہربانی فرما کے ذرا ہمارے نالج میں اضافہ فرما دیں. بہت شکریہ آپ کا. یہ عقیل احمد جعفری صاحب اس کا وہ محقق بھی ہیں, وہ اس کا جواب دیں گے. ویسے تو انور شعور بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور کیسر وجدی بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر, لیکن عقیل بھائی میرا خیال ہے کہ یہ کرسچن نیم ہے. جان جو تھے وہ حضرت امام حسین کے, حضرت ابو ذر غفاری کے غلام تھے جو کربلا میں شہید ہوئے اور امام حسین کے شانے پر زانو پر انہوں نے دم توڑا. تو جان بہت مشہور ایک نام ہے شیعہ روایت میں اور اہل تشیع کی روایت میں. تو جان تو ان کا نام تھا جان اصغر. سید حسین اصغر نہیں, حسین اصغر غلط ہے, وہ جان اصغر نقوی وہ ویکیپیڈیا میں غلط لکھا ہے. تو جان اصغر نقوی ان کا نام تھا اور ایلیا شفیق ایلیا ان کے والد کا نام تھا. تو اپنے والد کا نام ایلیا بھی حضرت عبرانی میں حضرت علی کا نام ہے, جیسے فارقلید جو ہے وہ رسول پاک کا نام ہے عبرانی میں, تو ایسے ہی عبرانی میں ایلیا جو ہے حضرت علی کا نام ہے. تو وہ شفیق ایلیا ان کے والد کا نام تھا, ان کا تخلص تھا. تو وہاں سے انہوں نے ایلیا تخلص لیا اور جان اصغر ان کا نام تھا, تو وہ یوں انہوں نے اپنا نام جان ایلیا رکھ لیا. یہ ہے یہ مطلب سادات امروہہ سے ان کا تعلق ہے, نقوی سادات ہیں. یہ ایک لطیفہ میرے ساتھ ہو چکا ہے کہ میں ان کو لے کے ایک ڈینٹسٹ کے پاس گیا تھا, تو وہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اب ان کا نام ہی کال نہیں ہو رہا, تو میں اٹھ کے گیا. میں نے کہا بھائی 7:30 بجے اپوائنٹمنٹ تھا, تو آپ نے ابھی تک بلایا نہیں, 8 بج رہے ہیں, لوگ جا رہے ہیں. انہوں نے کہا وہ تو کوئی کرسچن صاحب ہیں مسٹر جان. میں نے کہا یہی ہیں وہ مسٹر جان جنہیں ہم مسٹر جان سمجھ رہے ہیں. جی بہت شکریہ جی. ان کا ماشاءاللہ پورا خاندان, جیسے کل بھی ذکر ہوا کہ یہ خانہ ہمہ آفتاب است کی مصداق ہے. ان کے بڑے بھائی جناب رئیس امروی صاحب اور سید محمد تقی صاحب اور صادقین صاحب, یہ سارے ان کے خاندان کے لوگ ہیں. اقبال مہدی صاحب, منور سعید صاحب ان کے جی یہاں آئے بھی ہوئے ہیں, اس میں ان کے بڑے بھائی کے داماد ہیں. تو میں آخر میں جناب افتخار عارف صاحب سے کہ جی جان صاحب کے بے شمار جو حوالے سے گفتگو ہوئی, مشاعروں کے حوالے سے, شاعری کے حوالے سے بھی, ان کی اس کے حوالے سے بھی, ابھی جو تابش صاحب نے جس طرف اشارہ کیا, مشاعرہ اب 2 حصوں میں بٹ گیا. کچھ مشاعرے جو ہیں وہ بالکل کمرشل سطح کے جیسے, بلکہ 3 حصے آپ سمجھ لیں. ایک کمرشل مشاعرے ہیں, ایک جو یونیورسٹیز کالجز میں ایک مشاعرے ہو رہے ہیں ان کا ماحول ایک الگ ہے, اور ایک وہ مشاعرے ہیں جو ادبی تنظیمیں یا کانفرنسیں یا وہ کروا رہی ہیں. تو ان تینوں مشاعروں میں سب جو ہے وہ چیزیں بس مکس ہو رہی ہیں ساری چیزیں. لیکن کہاں کس طرف, یعنی کیا ہم مشاعرے سے کوئی جان ایلیا نکال سکتے ہیں؟ کسی بھی زمانے میں مشاعرے سے جان ایلیا نہیں نکلتا, ادب سے ہی جان ایلیا نکلتا ہے. اگر ادب میں کمزور ہے تو وہ نہیں نکل سکتا. اگر جان ایلیا اچھا شعر نہیں کہتے تو وہ مشاعرے میں بھی کامیاب نہیں ہوتے. اور کسی زمانے میں کسی بھی مشاعرے میں کوئی کمزور شاعر کامیاب نہیں ہوا. شاعر تو وہی باقی رہتے ہیں جنہوں نے شعر لکھا ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ زیادہ آزردہ نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ہماری روایت ہے مشاعرے کی, یہ ساری دنیا میں جہاں سے شروع ہوئی تھی وہاں بھی کمزور پڑ گئی اور ایک طرح سے ختم ہو گئی, معدوم ہو گئی. دوسرا جو ملک تھا وہاں بھی مشاعرے کی روایت معدوم ہو گئی. یورپ میں جو شعر خوانی کی روایت ہے, وہاں ایک کمرے میں بہت ہی بڑا شاعر ان کا میں نے دیکھا ہے, آیا ہے تو 15, 20, 25, 30 آدمی زیادہ سے زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ شعر ہم نے لندن کے قیام کے زمانے میں ہم نے ان کو
اپنے مشاعرے سنوائے. ایک آدھ آدمی یہاں کراچی ہم نے وہ جو شہر قائد کا مشاعرہ ہے اس پہ اس نے کام کیا پی ایچ ڈی کا کہ بھائی ہمارے یہاں مشاعرے میں ہزاروں آدمی تعداد کے طور پہ. اچھا ایک مشاعرے میں 100 طرح کے شعر پڑھے جاتے ہیں. یعنی اس میں دیکھیے سید محمد جعفری بھی مزاح نگار تھے, انور مسعود ہمارے انور مسعود صاحب بھی شعر پڑھتے ہیں مزاح کے, دلار فگار تھے, سید محمد جعفری تھے, انعام احسن زرعی صاحب تھے. یہ تو یہ ان کا مزاح جو تھا وہ کوئی باقی مثلا یہ میں کسی اور کا نام نہیں لیتا مگر یہ بالکل ہے کہ خواتین کو موضوع سخن بنانا جو ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں. اور یعنی عورتیں داد دیں یا نہ دیں مگر ان کو موضوع سخن بنا کے شعر کہنا صرف اور انہی کا مذاق اڑانا یہ ٹھیک بات نہیں. لیکن شاعر کو اجازت ہونی چاہیے وہ جو اس کی سمجھ میں آتا ہے وہ کہے. اور ہر مشاعرے میں ہر طرح کا شعر پڑھا جاتا ہے. اب ہمارے زمانے میں مثلا سراج الدین ظفر اور عزیز حامد بندی ایک طرح کے شعر نہیں کہتے تھے, یہ دو بالکل مختلف طرح کے شعر کہتے تھے. یا مثلا تابع صاحب یا ہمارے زمانے میں رسا بھائی, اب رسا بھائی اور فرض کیجئے میشر صاحب اور ظفر صاحب اور سلیم احمد صاحب ہمارے یعنی اوپر تک اگر آپ چلے جائیے جن کو میں نے یعنی بحیثیت سامع کے بیٹھ کے سنا ہے. اب ظاہر ہے اس میں حبیب جالب اور زہرا آپا اور ادیب سہارنپوری ان کی بھی ایک منزل تھی, ظاہر ہے ان کے بھی سننے والے تھے. ہر شاعر کے سننے والے مختلف ہوتے ہیں مگر کچھ شاعر ایسے ہوتے ہیں جن کو سب لوگ توجہ سے سنتے ہیں اور ان کو پسند کرتے ہیں. تو کوئی مگر مشاعرہ تربیت گاہ ہوتی ہے اور اس میں آپ سیکھتے ہیں اچھا شعر کیا ہوتا ہے, خراب شعر کیا ہوتا ہے, مصرع کب اٹھایا جاتا ہے, کب مصرع کی داد دی جاتی ہے, کب داد میں اگر کسی لفظ پہ زور دیا جائے یا کوئی مصرع دہرائے کوئی بزرگ کسی لفظ کی طرف غلط تلفظ کی طرف توجہ دلائے. تو یہ سب باتیں مشاعرے میں ہی جاتے جاتے ہم نے شعر کہنے سننے شروع کیے. اور جان کے بارے میں آپ نے کہا, جان بہت ہی ان معنی میں بالکل آپ سے کہوں کہ ان کے لطائف مشہور کیے گئے, ان کے پڑھنے کے طریقے مشہور کیے گئے اور چیزیں مشہور کی گئیں مگر ان پہ تنقید کم کی گئی. اور اگر آپ حساب لگائیے تو مشکل سے تنقیدی مضامین یا مقالے یا تحقیقی کام جان پر, بنیادی نوعیت کا تحقیقی کام بھی جان پر نہ ہونے کے برابر ہے. یہ کیا جانا چاہیے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. خواتین و حضرات, مشاعرے کے حوالے سے بہت گفتگو ہوتی رہتی ہے, اس کے حق میں بھی اور اس کی مخالفت میں بھی. لیکن یہ بات طے ہے کہ شاعر کو اپنا کلام اپنا کام پریزنٹ کرنے کے لیے اس کے پاس دو ہی پلیٹ فارم ہیں, یا وہ کاغذ پر لے کر آئے گا کتاب کی شکل میں قارئین تک پہنچے گا, یا وہ مشاعرے میں سامعین تک پہنچے گا. اور اس میں جیسے افتخار صاحب نے کہا کہ جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. ہر طرح کا شعر مشاعرے میں پڑھا جاتا ہے, ہر طرح کا شاعر مشاعرے میں آتا ہے. مشاعرہ ایک پلیٹ فارم ہے اور پلیٹ فارم کے ساتھ ساتھ مشاعرہ شاعروں کے لیے اور سامعین کے لیے ایک تربیت گاہ بھی ہے. اور یہ چیز ہم نے جون صاحب کی زندگی سے بھی اور ہمارے جتنے دوسرے مشاہیر ہیں یا بڑے لوگ ہیں جو جن کو ہم بیٹھ کے مشاعروں میں سنتے ہیں ان سے ہم یہ ساری چیزیں سیکھتے ہیں. میں جناب افتخار عارف صاحب کا, جناب اصغر ندیم سید صاحب کا اور جناب عباس تابع صاحب کا تہ دل سے مشکور ہوں. کشور آپا کا بھی, جعفری صاحب کا بھی, انور بھائی کا بھی, جتنے لوگ ہمارے یہاں موجود ہیں. یاسمین حمید صاحبہ تشریف رکھتی ہیں. بہت شکریہ, بہت زبردست گفتگو ہوئی. تھینک یو جی.